السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نئے سلسلے کا آغاز جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے سے ہوتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہیں امامت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور ان کی اولاد میں سے بھی وہ ان کی اس دعا کے تحت کہ انہوں نے کہا کہ میری وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت ایسی ضرور رہے جو آپ کی مسلم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے دین کی اشاعت کا کام جو ہے انہی کی اولاد سے لیا گیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں انہی کی ذریت میں تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری پیغمبر تھے، اور یہ اب پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ تو اب جو ہے لیڈرشپ، امامت، جس کی ہم نے بات کی تھی کہ امامت ایک تو پولیٹیکل ہوتی ہے لیڈرشپ، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ امامت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ امامت ہے، اب وہ بنی اسرائیل کو معزول کر کے تو اب امت مسلمہ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر اس سلسلہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہوا، پھر اس میں دعاؤں کا ذکر ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہوا کہ کس طرح وہ لوگ سب جو تھے وہ 3 صفات پر انہوں نے کمٹمنٹ کی اور اس پر کرتے رہے کہ وہ نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون، نحن لہو مخلصون۔ تو یہ 3 بنیادی صفات ہیں جو تمام اہل ایمان میں ضرور ہونی چاہیے، مسلم ہوں، عبدیت اختیار کریں اور مخلص ہوں۔ تو یہ 3 صفات جو ہے نا، یہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ تو مجھے اپنے اندر ضرور ہی پیدا کرنا ہے۔ تو اب جو ایک علامتی معاملہ ہوا کہ اب شفٹنگ آف پاور یا چینج آف پاور، یا پاور جو ہے اب کسی بنی اسماعیل کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے کی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں اب آگے تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سین زبر ساتھ جب آتا ہے کسی فعل سے پہلے، فعل مضارع ہے، کہ جلد ہی عنقریب صفحاء یہ کہیں گے، یعنی کوئی ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے کہ سطحی نظر رکھنے والے لوگ اس پر اعتراضات اٹھائیں گے، کہ انسانوں میں سے جو صفحاء ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پلٹ دیا۔ ابھی قبلے کی تحویل کا حکم نہیں آیا، لیکن پہلے ابتدائی اس طرح کی جا رہی ہے کہ صفحاء جو ہوں گے، کم عقل لوگ جو ہوں گے، وہ یعنی ہمیشہ ایک ہوتا ہے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، معاملے کی تہ کو لیتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ نتائج اخذ کرتے ہیں، اور جو سطح بین لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سرسری سطحی باتوں پر ان کی نظر ہوتی ہے اور اسی پر وہ پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر سطح بین ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے سطح بین لوگوں کو صفحاء کہتا ہے کہ جو بس سطحی باتیں کرتے ہیں اور سطحی اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کل بھی ہم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پوری اتھارٹی ہے، پورا اختیار ہے کہ وہ جب مرضی کسی حکم کو منسوخ کر دیں یا جب چاہیں کوئی نیا حکم دے دیں، بدل دیں، یہ ساری پاورز ہیں ان کے پاس، وہ مالک ہیں پوری کائنات کے۔ تو اب وہ آرڈر کر رہے ہیں جاری، اب یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے امت وسط کے لیے، امت وسط کا امت مسلمہ کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اس طرح ہم نے تمہیں بنایا، امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔
اور اس طرح یعنی تحویل قبلہ کے ساتھ، یعنی یہ ایک علامت ہے، یہ سمبل ہے، اور ہم تمہیں امت وسط بنا رہے ہیں تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ بنو، اور جس طرح کے رسول تم پر گواہ ہوئے۔ اب یہاں دیکھیے نا کہ کیسے سلسلہ خطاب جو ہے ایک دم پوری امت کی طرف پلٹا دیا گیا۔ اب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا جا رہا، پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم سب کو ہم نے امت وسط بنا دیا، اور انداز بڑا شاہانہ ہے، ہم نے بنایا، جعلناکم، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی ایک کائنات کے حکمران جو ہیں وہ اب ایک قوم کو معزول کر کے اور ایک دوسری قوم کو اٹھا رہے ہیں اور اس کو دنیا کے لیڈرشپ کے مرتبہ اور مقام پر پہنچا رہے ہیں۔ امت وسط کی تشریح بہت مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ وسط درمیان کے راستے کو بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اعتدال کے راستے پر رہے گی۔ اعتدال کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہود میں بالعموم بڑی سختیاں رہی ہیں شریعت کے معاملے میں، مثلا ان کے خیال میں عبادت جو ہے یا نماز جو ہے وہ صرف عبادت گاہوں ہی میں ادا ہو سکتی ہے، اور نصارہ جو ہے وہ دوسری طرف بہت ہی زیادہ نرمی اختیار کیے رکھے، اور ان کے ہاں کسی طرح کی شریعت کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے ہاں کوئی شریعت ہی نہیں ہے، اور وہ کوئی حرام اور حلال جو ہے ان کے ہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں سب چیزیں حلال ہیں، کوئی حرام کا تصور ہی نہیں، جبکہ یہود کے ہاں حرام کی بھی اچھی خاصی فہرست ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کر رکھا ہے، جس کی مثال قرآن میں بھی آتی ہے، مثلا اونٹ کا گوشت وغیرہ، چربی اور اونٹ کا گوشت، اور اس طرح اسی طرح سبت کے دن کو اگر انہوں نے اپنا ایک مقدس دن بنا رکھا تھا تو اس میں بھی بڑی سختیاں تھیں کہ اس دن تو کھانا بھی نہیں پکانا اور کسی طرح کا کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ تو نصارہ جو ہیں وہ بالکل ہی دوسری طرف، یعنی دونوں یہ جو پہلی اہل کتاب تھے یہ دونوں انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے امت مسلمہ جو ہے یہ ایک درمیانہ راستہ اختیار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حق پر رکھا، اس بات پر رکھا کہ بالکل صحیح جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اب ذمہ داری جو ہے نا اب یہ لگا دی، اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب بادشاہ بننا تو بڑا آسان ہے کہ جی ہمیں بادشاہ بنا دیا، بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی، بہت شکریہ کہ جی ہم لیڈر بن گئے دنیا کے، اور عام طور پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے، مبارکیں دی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر جو لفظ بولا گیا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اب یہ اس نے ہمارے اس پوزیشن کو اور اس عہدے کو بڑا نازک بنا دیا ہے۔ اب یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جو ہم پر عائد کر دی گئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے رول ماڈل بتایا گیا کہ رسول تم پر گواہ ہیں، کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اس طرح اب تمہیں تمام انسانوں پر قیامت تک کے لیے انسانوں پر تمہیں گواہ بنا دیا گیا۔ تو شہادت حق جو ہے اس کا مفہوم سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ شہادت حق محض یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ ہم بس یہ کہتے رہیں کہ جی اسلام حق ہے اور اسلام ہی غالب آئے گا اور اسلام جو ہے اسے تمام ادیان پر غالب ہونا ہے۔ بھئی اس کا سب سے بڑا ثبوت تو ہمارے عمل سے ملے گا نا۔ لوگ ہماری بات کو تب تسلیم کریں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اسلام واقعی کوئی بہتر طریقہ زندگی جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، اس میں کوئی سہولت ہے، اس میں کوئی آسانی ہے، وہ کوئی اس میں کچھ ہمیں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے طرز عمل کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ اور اگر آپ ابتدائی اسلام کے حالات کو دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جتنے لوگ شامل ہوئے شروع میں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو دیکھ کر شامل ہوئے۔ قرآن کی زبان اور قرآن کا پیغام بذات خود بڑا مضبوط تھا اور اس کی وجہ سے بھی بہت لوگ ساتھ ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک چلتا پھرتا قرآن تھے، اور ان کے ساتھ مطلب جو لوگ جتنے قریبی تھے وہ اتنے ہی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ اتنا ہی جلد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں بھی بہت عرصے تک جو بڑی بڑی قومیں خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کے قریب آئی ہیں
تو وہ اہل اسلام کے طرز عمل کو دیکھ کر، ان کے عدل کو دیکھ کر، ان کے احسان کے رویے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حکم دیا ہے بلکہ کہ اسلامی معاشرہ جو ہے نا، اسے جو 2 بنیادی اصول ہیں یا 3 بنیادی اصول ہیں، وہ ایک ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تو یہ 3 جو اہم بنیادیں ہیں جن پر اسلامی معاشرت استوار ہوتی ہے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی، صلہ رحمی، تو یہ اتنی مضبوط بنیادیں ہیں کہ یہ خود بخود دوسرے انسانوں کو اسلام کی طرف کھینچتی ہیں، یعنی یہ ایک میگنیٹ کا اثر رکھتی ہیں۔ اور عدل اگر رخصت ہو جائے ہماری ذاتی زندگیوں میں سے، ہماری اجتماعی زندگیوں میں سے، تو پھر شہادت حق کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو شہادت حق کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی کے لیے ضروری ہے کہ جس اسلام کی ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کریں۔ اور اس وقت ریسنٹ پاسٹ میں یا پچھلے سالوں میں جتنے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اگر آپ ان کے حالات دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر تقریباً 99% لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کو دیکھتے رہتے تو ہم کبھی اسلام کے پاس نہ آتے، اسلام میں داخل نہ ہوتے، لیکن ہم نے اتفاقاً انہیں قرآن کسی طرح مل گیا اور قرآن کو دیکھا اور پھر قرآن کے راستے سے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ہمارے بہت سارے فقہا کا یہ ہے خیال کہ اگر اس وقت باقی سارے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری ہو اور باقی انسان ہمارے خلاف دعویٰ کر دیں کہ جی ان کی بدعمالیاں دیکھ کر ہم اسلام کے قریب نہیں آئے اور ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، یا انہوں نے تو ہمیں بتائی نہیں تھی بات کہ اسلام ہے کیا، تو یہ ان کا بڑا مضبوط دعویٰ ہوگا اور پتہ نہیں پھر ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا معاملہ اگر دیکھنا ہو تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا وہ حصہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب کہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ان کے سامنے موجود تھے، تو اب انہیں تو ویسے کوئی ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی کہ کیا میں نے گواہی دے دی، لیکن انہوں نے سب سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے ادا کر دی ذمہ داری، اور آپ نے نصیحت کا، خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ مزید تفصیل سے انہوں نے کہا انا نشہد انک قد بلغت الرسالہ، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت پہنچا دی، میسیجز پہنچا دیے، پیغام پہنچا دیے، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی وہ آپ نے ادا کر دی، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے ہر طرح کے ایمبیگوٹیز جو ہیں ان کو دور کر دیا۔ غمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی لوگوں کے سامنے یہ بات کہے کہ کیا ہم نے حق ادا کر دیا ہے اس دین کے ابلاغ کا، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا، لوگ کیا جواب دیں گے اور اللہ کے ہاں ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ بس یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اب آگے قبلے کی بات کر رہے ہیں جو ایک سمبل ہے اس لحاظ سے کہ اب چینج آف پاور ہو رہا ہے یا ذمہ داریاں جو ہیں وہ اب تبدیل کر دی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے ہم نے قبلہ تبدیل نہیں کیا، پہلے دن سے ہی قبلہ تبدیل ہو سکتا تھا، پہلی وحی سے ہی ہو سکتا تھا کہ کہا جاتا کہ یہ حرم جو ہے جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں یہی تمام لوگوں کا قبلہ ہوگا۔ نماز کا تو پہلے دن سے حکم تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کے معاملے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجدان سے یا اپنے ذاتی جو رجحان تھا کہ جب تک کوئی نیا حکم نہیں آتا تھا تو اس وقت تک وہ اہل کتاب جس طریقے پر ہوتے تھے اسی کی پیروی کرتے تھے۔ تو مکہ میں جب تک رہے تو اس طرح نماز ادا کرتے کہ سامنے حرم بھی ہو اور سامنے بیت المقدس بھی ہو، اس لیے کہ دونوں کو اپنے شمال میں رکھنا آسان تھا وہاں پر۔ لیکن مدینہ میں آ کر اب یہ معاملہ ہو گیا کہ
بیت المقدس جو تھا وہ تو شمال میں تھا اور مکہ جو تھا وہ اب جنوب میں ہو گیا، تو شمال کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھنی شروع کی گئیں اور اسی طرف اپنا قبلہ جو تھا وہ مقرر کیا گیا۔ اور ہجرت کے کوئی 16-17 مہینے کے بعد یہ حکم آیا ہے قبلے کی تحویل کا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہم نے آپ کو قبلے کا تبدیلی کا حکم نہیں دیا صرف اس لیے کہ الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، کہ ہم ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتے تھے کہ کون ہے جو کہ رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون اپنی پشت پر واپس پھر جاتا ہے۔ اب یہ اہل عرب کے لیے جتنا محترم تھا حرم بیت اللہ، ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور رخ کو تسلیم کریں بطور قبلے کے۔ تو یہ ایک امتحان تھا ان لوگوں کے لیے کہ اگر اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں تو اپنی خواہشات اور اپنے ذاتی رجحانات کو نہیں دیکھا جائے گا، جو حکم ملے گا اس کے مطابق کریں گے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ معاملہ بہت بڑا تھا سوائے ان لوگوں کے جو جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے، یعنی اگر جو جس درجے کا لیول کا ایمان کا ہوگا اس کو اس لحاظ سے اس کا پورا بھرپور بدلہ مل جائے گا۔ اور پہلے بھی جو لوگ جس طرح بھی جس بھی قبلے پر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب ان کا وہ معاملہ جو ہے یعنی وہ اجر جو ہے قبلے کے رخ کرنے کا وہ کوئی اس کا اجر جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اب صاف حکم دے دیا گیا کہ بس ہم آپ کا رخ پھیر دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ ترضاها، یہ جس طرح کے تمام قریش اہل عرب ان کے لیے بیت اللہ مسجد حرام جو ہے وہ سب سے محترم تھی اور اسی کی طرف وہ لوگ رخ مطلب ہمیشہ اس کے ساتھ بہت ہی ادب اور احترام اور محبت کا تعلق تھا لوگوں کا۔ تو اب کہا جا رہا ہے تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے بڑی محبت تھی اور وہ جانتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آنے والا ہے اور انہیں انتظار تھا اس حکم کا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس طرف کر دیا۔ لیکن یہاں پہ اب آپ دیکھیے کہ شطر المسجد الحرام، صرف مسجد حرام نہیں کہا گیا کہ اپنا چہرہ جو ہے نا مسجد حرام کی طرف کرو، بلکہ شطر جو ہوتا ہے نا یہ سمت ہے، تو اس میں تھوڑا ڈگریز کا فرق پڑ بھی جائے۔ اب جیسے ہم یہاں سے اگر حرم شریف کی طرف رخ کریں تو اب ایگزیکٹ تو شاید ہم نہیں کر پائیں گے کہ بس سیدھے چلتے جائیں، جس رخ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اب سیدھے چلتے جائیں تو حرم پہنچ جائیں گے۔ ایک ڈگری کا بھی فرق پڑ جائے تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے اس بات کو قبول کیا گیا یا آسانی کے لیے کہہ دیا گیا کہ بس وہ سمت ہو جس سمت میں حرم شریف ہے۔ اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر 24 ڈگری دائیں بائیں ہو جائے جس رخ پر ہم نماز پڑھیں تو وہ اتنا الاؤڈ ہے، اتنا اس کی اجازت ہے کہ آپ دائیں بائیں اتنا ہو سکتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اور ویسے یعنی اب معاملہ تو اہل کتاب کا تھا نا، اور خاص طور پہ مدینہ میں یہود جو تھے وہ ان کے بڑے بڑے قبیلے موجود تھے اور کچھ اکا دکا نصارہ بھی تھے، تو اب ان کے ساتھ چونکہ معاملہ چل رہا تھا اور ان کے ساتھ میثاق بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی لے آئیں وہ تو نہیں مانیں گے، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب یہ صرف قبلہ جو ہے یہ تو ایک سمبل ہے نا، قبلے سے مراد پورا وہ طور طریقے ہیں، یعنی اب وہ آپ کے طور طریقوں کو نہیں مانیں گے، آپ جو مرضی انہیں سمجھا لیں، اور حالانکہ وہ خود جانتے ہیں، یعنی جس طرح پچھلی آیت میں کہا گیا کہ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق، کہ وہ جانتے ہیں کہ قبلہ تو صحیح، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی قبلہ متعین کیا گیا، اور روایات میں جو آتا ہے اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاؤں گی۔ تو اس کے تحت تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بیت الحرام ہی رہا ہے۔
تو اور یہ یہود کو بھی بڑی اچھی طرح معلوم تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، یعنی ہم یہی دیکھتے رہیں کہ نہیں لوگ ناراض نہ ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں بس ہم ویسے ہی کر لیں، جس طرح ہمیں بھی تھوڑا سا روشن خیالی کا اور سافٹ امیج کا ہوتا ہے نا، تو کہ دوسروں کی نظروں میں ذرا اپنا امیج سافٹ کرنے کے لیے، ذرا بتانے کے لیے نہیں ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس طرح اگر آپ نے دوسروں کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس واضح فیصلہ ہے، اور اس معاملے میں ہم دیکھیں کہ جو شریعت کے احکام ہیں ان میں کوئی مداحنت نہیں ہو سکتی کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر دیں یا ان میں کوئی ڈیل پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اس قبلے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہاں کسی اور رشتے کا نام نہیں لیا کہ بھئی جیسے اپنے والدین کو پہچانتے ہیں یا کسی اور کو۔ اب بیٹے اپنے ہاتھوں میں پیدا ہوتے ہیں، انہیں پرورش پاتے ہیں، انہیں بچپن سے ان کا سب معاملات سامنے ہوتے ہیں، اور انسان اپنے بیٹے کو تو بہت پہچانتا ہے، تو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی کوئی انہیں کنفیوژن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی یہ قبلہ ہے یا نہیں وہ، لیکن ان کی جو بنیادی عادت ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ وہ کتمان حق کرتے ہیں جان بوجھ کر، ہوتا بھی کتمان حق کہتے بھی اسی کو ہی ہیں کہ پتہ ہے بندے کو کہ صحیح بات کیا، اور پھر اس کو کسی طرح چھپانے کی کوشش کریں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین ولکل وجہۃ هو مولیھا فاستبقوا الخیرات۔ اور دیکھو بات یہ اصل چیز تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی طرف تو رخ کرنا ہی ہے، تو تم بھلائیاں سمیٹنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ بات قرآن میں متعدد جگہوں پہ کہی گئی ہے کہ اب انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، تو مقابلہ کرنا ہے تو بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے مقابلے کرو، اور بھلائیاں سمیٹنے میں تو بھلائیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ مطلب اگر ظاہری اعمال دیکھے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی نمازیں کون زیادہ پڑھتا ہے، اور باطنی امور دیکھے جائیں تو ہم دیکھیں گے کس کی نماز زیادہ یکسوئی والی ہے، خوبصورت ہے، توجہ والی ہے۔ یعنی اس چیز کو ہم ایک دوسرے سے اگر مقابلہ کرنا کریں، روزے کون، نفلی روزے کون کتنے رکھ سکتا ہے، خیرات صدقات کون کتنے کرتا ہے، یعنی اگر کمپٹیشنز کرنے ہیں تو بھلائیاں سمیٹنے میں کون کتنا صلہ رحمی کرتا ہے، کون کس میں صبر کا مادہ کتنا زیادہ ہے، کون شکر گزار کتنا ہے۔ یعنی کوئی دیکھیں اعمال ظاہری بھی ہیں اور اعمال باطنی بھی ہیں، اور یہاں سے اب آپ دیکھیں گے کہ اب جب پاور جو ہے اب آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ کو امامت کا منصب حاصل ہو گیا ہے، تو یہاں سے اب وہ ذمہ داریوں کا تعین بھی شروع ہو گیا۔ اب پہلی ذمہ داری تو دے ہی یہ دی کہ اتنی سی بات نہیں ہے کہ اب تم نے نماز صرف اس رخ پہ پڑھنی ہے، بلکہ اب تمہارا ذمہ داری ہے کہ بھلائی کے ہر کام میں تم دوسرے سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھنے والے۔ اب یہاں پہ مقابلہ صرف یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کا آپس میں مقابلہ ہے کہ ان میں سے کون آگے بڑھتا ہے، بلکہ تمام امتوں کے درمیان ہم سب سے زیادہ بھلائیاں کرنے والے ہونے چاہیے۔ اللہ کے فضل سے ہیں بھی، ویسے میرا خیال ہے دوسری قوموں میں تو اتنی نماز نہیں پڑھی جاتی جتنی ہم پڑھتے ہیں، دوسرے اتنے روزے نہیں رکھتے ہوں گے جتنے ہم رکھتے ہیں، دوسرے اتنے صدقات نہیں کرتے ہوں گے جتنے ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ تو دنیا بھی مانتی ہے کہ جتنے بھی ہوئے کبھی سرویز تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دوسری قوموں کی نسبت 4 گنا زیادہ صدقات کرتے ہیں، چیریٹی فنڈز دیتے ہیں۔ تو خیر، لیکن آپ دیکھیے کہ معاملات تو ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں نا۔ ہمیں سب سے زیادہ دیانتدار ہونا چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ امین ہونا چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ سچ بولنا والا ہونا چاہیے۔ تو یہ صفات کیوں ہمارے اندر نہیں ہے؟ کہ کوئی نہیں کہتا کہ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو یہ تھی نا کہ وہ صادق اور امین، ساری دنیا انہیں کہتی تھی، ان کے دشمن انہیں کہتے تھے، ہمیں کیوں نہیں کوئی کہتا؟ یہ چیزیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ پے در پے
ہمارے ظاہری اور باطنی امور کی اصلاح کی کوشش ہوگی، اور وہ اوصاف جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اوصاف آگے آنے والے ہیں نا بھلائیوں کے، ان میں ہمیں سبقت لے جانی ہے، ہمیں بس کمپٹیشن کرنا ہے کہ میں اس میں صرف بگنر نہ ہوں، میں اس میں ابتدا پہ نہ رہوں، بلکہ میں ٹاپ پہ پہنچنے کی کوشش کروں، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کروں۔ ہم تو مقابلے پہ رہتے ہیں نا کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم بھی پھر ایسے ہی کریں گے، تو یہاں پہ یہ نہیں چلے گا، ہمیں تو دوسروں سے آگے بڑھنا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تو تمہیں پورا کا پورا پالے گا۔ پورے کا پورا مطلب یہ کہ تمہارا پورا عمل اس کی نگاہوں میں ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اچھا یہ اب کتنی تکرار کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنی توجہ جو ہے وہ مسجد یا اپنے رخ جو ہیں مسجد الحرام کی طرف رکھیں۔ یہ دیکھیں مسجد الحرام صرف ایک سمت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنے کا اعلان ہے کہ پوری امت اس مرکز کے ساتھ جڑی رہے۔ اور الحمدللہ یہ 14 صدیوں سے امت اس مرکز کے ساتھ محبت رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام جو ہے اپنی اصل شان میں آج تک قائم ہے، موجود ہے۔ کوئی کنفیوژنز نہیں ہے کہ جی ہم مطلب نماز کیسے پڑھی جائے گی، تواتر کے ساتھ سارے کام جو ہیں اس حرم کے مرکزیت کی وجہ سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جانے سے رہ جاؤ۔ میں تو اسی سے لوں گی اب اس بات کو، فاستبقوا الخیرات، کہ ایسا نہ ہو کہ تم سبقت لے جانے سے رہ جاؤ اور لوگوں کو تمہارے خلاف باتیں کرنے کی موقع مل جائے۔ یکون للناس علیکم حجہ، یہ جو حجت ملے گی نا یہ صرف شطر المسجد الحرام کی وجہ سے نہیں ملے گی کہ بھئی ہم نے اس طرف رخ نہیں کیا، اصل رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف رخ ہے۔ مسجد الحرام اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا مظہر ہے، تو یہ اصل میں اللہ ہی کی طرف رخ ہے۔ اور خیرات بھلائی ہے ہی وہ جس کو اللہ نے بھلائی کہا، عمل صالح ہے ہی وہ جس کو اللہ نے عمل صالح کہا۔ تو اس معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرنا، جو اللہ نے حکم دیا اس کو کرو۔ تو دیکھیں ہم جو بالعموم ترک کرتے ہیں نا یا پیچھے رہ جاتے ہیں کوئی کام کرنے سے، وہ بہت ساری خشیتیں ہیں۔ کبھی ہمیں اپنے کسی نقصان کا ڈر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تقریبات تک میں نماز فرض کی ایک علامت کے طور پہ ہم لیتے ہیں، تو نماز کے لیے نہیں اٹھتے، لوگ کہیں گے بڑی یہ اپنے آپ کو پاک بات سمجھتی ہے، تو اب میں کیسے اٹھوں۔ یعنی سارے مسلمان ہیں اور ان میں بھی اٹھ کے نماز پڑھنا جو ہے وہ آج مشکل لگتا ہے۔ تو یہ خشیت جو ہے نا وہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سود ہم کیوں نہیں ختم کر رہے؟ لوگ کیسے، دنیا کیا کہے گی کہ یہ الگ ہونا چاہتے ہیں۔ مطلب ہم دنیا کے ڈر سے، دوسری قوموں کے ڈر سے، بلکہ دوسرے افراد کے ڈر سے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی اگر تم خشیت اللہ ہی کی وخشونی، اللہ ہی کی خشیت اختیار کرتے ہو تو یہ اس لیے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دوں اور تو شاید کہ تم ہدایت حاصل کر لو۔